جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ میں نے سر کل ایک ویلاگ کیا جس میں تھوڑا سا کرٹیسائز کیا تھا اور کچھ چیزیں مینشن کی تھیں، کرٹیسائز نہیں کیا تھا، کچھ چیزیں مینشن کی تھیں ایکچولی کہ ہماری باجوہ صاحب کے دور میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ یعنی ان کی انٹرفیئرنس کی انتہا یہ تھی کہ ان کی خواہشات کی انتہا یہ تھی کہ پاکستان ان کے کہنے پہ چلے، وزیر اعظم وزرائے اعلیٰ ان کے کہنے پہ لگیں۔ یہ 22 گریڈ کے افسران ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سارے کا سارا ان کے حساب سے چلے اور ان کی مرضی کے وزرائے اعلیٰ لگیں، ان کی مرضی سے پارٹیاں چلیں۔ یہ ایک عجیب و غریب سسٹم تھا، تو اس کو میں نے مینشن کیا تو مجھے اس میں ایک کمنٹ تھے، وہ یہ تھے کہ جی آپ سب کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ پھر میرے کچھ دوست ہیں جو مجھے گاہے بگاہے ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ بات ایسے ہے، ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی، ایسی ہونی چاہیے تھی۔ تو ان میں سے بھی چند ایک نے مجھے کہا، تو میں نے یہ سمجھا کہ میں اس کی تھوڑی سی اس چیز کے اوپر ذرا بات کر لوں کہ وٹ مائی انٹینشنز آر اینڈ ہو آئی ایم۔ دیکھیں میں کوئی صحافی نہیں ہوں اینڈ میری کوئی بیک گراؤنڈ ایسی نہیں ہے کہ میں انالائز کروں کچھ چیزوں کو بہت بڑے لیول پہ۔ میں عام لیول پہ انالائز کرتا ہوں ان کو، جس طرح ایک عام پاکستانی، ایک عام مڈل کلاس کا بندہ انالائز کرتا ہے، جو اس کے سینٹیمنٹ ہیں، جو اس کی فیلنگ ہے، جو میری سراؤنڈنگ میں جو مجھے فیڈ بیک ملتی ہیں، وہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مگر میری انٹینشن جو ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹو پن پوائنٹ دا تھنگس دا وے آئی سی دم۔ تو میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ سمجھا کہ پاکستان کی پرابلم کہاں پہ ہے۔ پہلے ایک ٹائم پہ لگتا تھا کہ ہماری پاکستان کی پرابلم ایجوکیشن میں ہے، ہماری ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ پتہ لگا جی کہ یہ ہر دور میں ہر وقت کچھ ہمیں پتہ لگتا رہا، چیزیں پتہ لگتی رہی کہ پاکستان میں یہ ہوتا تو شاید پاکستان آگے جاتا، پاکستان میں یہ ہوتا تو آگے جاتا۔ لیکن آج کے وقت میں آ کے ہمیں پتہ لگا کہ پچھلی ساری جو چیزیں تھیں وہ غلط تھی، ہماری پرابلم کی وجہ کدھر ہے۔ تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں جو مجھے لگے میرے پوائنٹ آف ویو سے ایز این آرڈنری پاکستانی۔ نہ تو میں کوئی پروفیسر ہوں، نہ میں کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، نہ میں کوئی اس قسم، آئی ایم جسٹ این آرڈنری پرسن۔ تو آئی وانٹ اینڈ آئی ٹرائی مائی بیسٹ، لیول بیسٹ، کہ میں وہ زبان استعمال کروں کہ جو عام آدمی کو سمجھ لگے، جو ایک رکشے والے کو بھی سمجھ لگ جائے۔ دیکھیں آپ کے پاس بہت بڑے انٹلیکچوئل ہو گئے، یہ میرے پیچھے محیط پیرزادہ کی آپ دیکھ رہے ہیں، آئی ایم ہائیلی، میں ان کا بہت بڑا فین ہوں محیط پیرزادہ کا، لیکن ان کا انٹلیکچوئل لیول بہت اوپر کا ہے۔ یہ لوگ پاکستان کا سرمایہ ہیں، یہ ہو گئے وجاہت ہو گئے، یہ لوگ پاکستان کا سرمایہ ہے، یہ پاکستان کا ایسٹ تھا جن کو پاکستان نے ضائع کیا اور ملک سے باہر ان کو آنا پڑا، ان کو بھاگنا پڑا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کسی قوم کو، کسی ملک کو، لیکن ان کا لیول اتنا اونچا ہے کہ ان کا آڈینس وہ نہیں ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں اس بندے سے بات کروں جو عام بات سمجھے، اور میں عام تو وہی بات یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پوائنٹ پوائنٹ کر رہے ہیں کہ یہ محیط پیرزادہ بھی پوائنٹ پوائنٹ کریں گے کہ پرابلمس کدھر ہیں، لیکن ان کا لیول بہت اونچا، مجھ سے بہت آگے کے ہیں، وہ ہی از اندر لیول اینڈ ہی از آلویز رائٹ، آئی ایم بگ فین آف ہم۔ ان کے ساتھ کوئی ایک آدھ کبھی کوئی ذہن میں آیا ہو کہ انہوں نے یہ بات غلط کی ہے، لیکن 99% I just follow him۔ لیکن میں جو اپنی بات کر رہا ہوں، دیکھیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے، یا آپ کو لگتا ہے فوج کے خلاف بات کی، it's nothing to do with فوج۔ یہ سینٹی کی بات ہے، عقل کی بات ہے، سوچ سمجھ کی بات ہے۔ ہمارے جیسے، میرے جیسے بندے کا جو ویلاگ کرے گا، اس کا مقصد پوائنٹ آف پن پوائنٹ کرنا ہے۔ میں ایک چیز بڑی اسٹرانگ بلیور ہوں، میں اسٹرانگلی سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کے لیے چلانے کے لیے اس کی فوج بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں اسٹیبلشمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ اپنی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ لیٹس می پٹ اٹ دس وے، اس طرح سمجھیں کہ ایک جسم ہے، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یا فوج کے بغیر، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لیکن ریڑھ کی ہڈی ہاتھ پاؤں نہیں ہو سکتے۔ ریڑھ کی ہڈی سے اور برین اور ہاتھ، جو وہ ہاتھ ہیں، وہ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی جس کے اوپر وہ سارا سٹرکچر کھڑا ہے، وہ ہاتھ پیر نہیں ہو سکتے۔ اب چلنا اس نے پاؤں سے ہے اور کام اس نے ہاتھوں سے کرنے ہیں، ایک کسی بھی ملک نے۔ تو اسٹیبلشمنٹ ریڑھ کی ہڈی ضرور ہے، لیکن وہ سارا کچھ نہیں ہے۔ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ میں ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ سارا کچھ ہے، اور وہ جس طرح چاہیں گے اس کو چلائیں گے۔ اب دیکھیں انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا، انہوں نے ارشد شریف کو، عمران ریاض کو، اور بہت سارے صحافیوں کو
بریفنگ دیا کرتے تھے. کون یہ آئی ایس آئی میں بریفنگز ہوا کرتی تھیں, ان کو سمجھایا جاتا تھا, ان کو بتایا جاتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ان لوگوں نے بڑا دھوکہ کیا. مجھے خود ذاتی طور پہ آئی ایس آئی کے بندے ایک نے خود بتایا کہ فریال تارپور کے بارے میں بتایا کہ وہ کس قسم کی خاتون ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کتنی کرپشن کا لیول کیا, اس سندھ میں کیا حالات بنے ہوئے. اب جب یہ سب کچھ ان کو بتا دیا, اب وہی اسٹیبلشمنٹ, وہی آئی ایس آئی ان کو جب ان کے متعلق ان کو گریب کرنے کے لیے یہ باتیں کی. دیکھیں یہ آپ کا ملک ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا, یہ جرنیلوں کا, یہ پاکستان کی عوام کا, یہ فوج کا ملک ہے, فوج اس کا حصہ ہے, آپ اس ملک کا حصہ ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آج ایک بندہ چور اور کل اس کو کہہ دے. آپ نے ارشد شریف کو قتل تک کر دیا آپ لوگوں نے, اس کی ماں آپ کے اوپر پرچہ تک نہیں کروا سکی. یعنی کس قسم کا, اگر میں ایک کسی ڈپارٹمنٹ کے سپاہی ہوں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں, اور میرے ڈپارٹمنٹ کو بندہ جا کے کسی کو مار دے اور میں ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ اس کا پرچہ نہ درج کروانے دوں, سر آپ اس طرح ملک کیسے چلائیں گے؟ ہمارا پوائنٹ آف ویو میرا یہ ہے کہ یہ پن پوائنٹ کرنی چیز ہے کہ دیکھیں ہم نے اصلاح کرنی ہے. ہماری کسی بھی باہر بیٹھے بندے کی, کسی بھی ویلاگر کی, کسی بھی ٹک ٹاکر کی, کسی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی پاکستان کی فوج کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ دل ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ اعتماد ٹوٹا ہوا ہے. کیوں ٹوٹا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے جو چور تھے جو ثابت کیا, پہلے یہ نہیں کہ صرف بتایا, پہلے آپ نے بتایا, پھر ارشد شریف نے, عمران ریاض نے اور ہمارے جیسے بے شمار لوگوں نے, پوری پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے اس کو دیکھا, پرکھا. دیکھنے اور پرکھنے کے بعد آپ پہ یقین کیا, آپ پہ بھروسہ کیا کہ یو آر دا گارڈینز, یعنی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ یہ گارڈینز ہیں. یہ ہم نے ان کو بھروسہ کیا. آپ نے کیا کیا؟ جو ثابت ہو چکے تھے ان کو لا کے ہمارے سروں پہ بٹھا دیا, ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے تو دھوکہ کیا نا پورے ملک کے ساتھ. اور یہ ہے وہ چیز جس کو ہم پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ یو کین ناٹ سروائیو لائک دیٹ. آپ اس طرح ملک چلا نہیں سکیں گے, اس طرح کوئی ملک چلے گا ہی نہیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ایف بی آر کو فون کریں اور کہیں کہ بھئی یہ اس کو اس طرح کرنا ہے, اس کے یہ کیونکہ میرے بندے ہیں اس لیے ان پہ ٹیکسز نہیں لگنے ہیں, اور جا کے آپ کے اسمگلنگ کو ڈیفینڈ کریں. دنیا میں کتنے ملک ہیں جن میں اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ کامیاب ہے. یہ ایک نہایت اسٹوپڈ قسم کے آرگومنٹ ہے کہ کوئی جرنیل جائے اور ایف بی آر کے بندے کو کہے جی کہ یہ اسٹیبلش آپ نے یہ جو ہے نا ٹیکس نہیں لگانا. یعنی کس قسم کے بوگس قسم کے آپ لوگ ہیں کہ علیم خان میرا دوست ہے تو اس کو وزیرہ لگا دیں, میرا جاننے والا اس کو وزیرہ لگا دیں. یعنی انتہا کی گندگی اور غلاظت ہے. ملک دشمنی ہے بیسیکلی, یہ آپ لوگ ملک دشمنی کر رہے ہیں. وہ ہم پن پوائنٹ کر رہا ہوں. میں نے جو پن پوائنٹ کیا مجھے لگا وہ میں نے کر دیا. پاکستان کے 22 کروڑ لوگ اسٹوپڈ نہیں ہیں, آپ یقین کریں ان میں بڑی عقل ہے. سوشل میڈیا کے وہ بار بار دیکھتے ہیں ویڈیوز کہ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے اب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہمارے اندر بیٹھا ہے, وہ باہر نہیں جاتا, گولیاں کھا لی ہیں, پرچے کروا لیے ہیں, اس کے گھر پہ حملہ ہو گیا, اس کے بچوں کی اس کی میموریز تھیں, اس کی بچوں کی تصاویر تھیں, اس کی بچوں کی بنائی ہوئی ہاتھوں کی ڈرائنگز تھیں جو اس نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی, وہ ساری آپ نے پھینک دی, شیشے توڑ دیے, گھر توڑ دیا, اس کا گیٹ پہ کتنے یہ نواز شریف کے اوپر اس قسم کے حملے ہوئے ہیں. آپ نے ظلم اور بربریت کی انتہائی کر دی ہے. ابھی کل جو خان صاحب نے جو مینشن کیا خواتین ہیں, کتنی خواتین نے آگ لگائی ہے جی 9 مئی میں. یاسمین راشد کی ویڈیوز ہیں کہ وہ لوگوں کو منع کر رہی ہیں, وہ اندر ہے 9 مئی میں. 9 مئی عجیب و غریب قسم کے حالات جب آپ پیدا کریں گے تو ہم اس کو مینشن کریں گے اور ہم اس کو بار بار چلائیں گے. میری انٹینشن تو یہ ہے کہ میں ارشد شریف کی آواز کو دوبارہ اپنے پلیٹ فارم سے, جہاں سے میں یوٹیوب کر رہا ہوں, میں وہاں سے اس کو چلاؤں تاکہ لوگوں کا برین چلتا رہے کہ یہ ارشد شریف تھا, یہ کیوں مارا گیا, اس کا بینیفٹ شریف فیملی کو ہوا, اور مروانے والوں کے اوپر پرچہ نہیں کروا سکی. یعنی اگر وہ پرچہ فار ایگزامپل کروا دیتی ہے تو وہ بے گناہ ثابت ہو جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس کی ماں کو تسلی تو ہوگی کہ جس ریاست میں میرا بچہ بولتا تھا, رہتا تھا, جس ریاست میں رہ رہی ہوں, میری عزت کی گئی ہے, میرے بچے کا مجھے ریوارڈ دیا گیا, شہادت دی گئی, میری بات کسی سن لی ہے. ایک بزرگ کو اور کچھ نہیں چاہیے. آپ انویسٹیگیشن کریں, ثابت کر دیں کہ جی ماں جی آپ نے جو بات کی تھی وہ غلط کی تھی, تو I'm sorry وہ بندہ تو انہوں نے نہیں کروایا, یہ اور لوگ ہیں, یہ کوئی اور سٹوری ہے. اب وہ تو کریں. عمران خان جاتا ہے بس پرچہ درج کرانے کے لیے, آپ عمران خان کا پرچہ درج نہیں, کیونکہ جرنیل کا نام آ رہا ہے بیچ میں. یار اس کو نام آنے دیں, وہ بے گناہ ہے تو وہ نکل جائے گا, گناہ گار ہوگا تو پکڑا جائے گا. آپ جب تک چلنے نہیں دیں گے پروسیس کو, ہر پروسیس میں آپ نے رکاوٹیں ڈالیں گے. آپ عمران خان کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں, اتنے کہ بے غیرت ہو چکے ہیں کہ آپ نے پورا پاکستان ہی داؤ پہ لگا دیا.
آپ سسٹم کو نہیں چلنے دینا چاہتے بھائی جان. جب تک یہ سارا کچھ نہیں ہم صرف پوائنٹ کریں گے, ہم صرف بتائیں گے کہ بھائی جان یہ غلط ہے, اس کو اس طرح کر لیں, وہ کرتے رہیں گے. ہمیں حکم اذان لا الہ الا اللہ, ہم نے بات کرنی ہے, کسی کو سمجھ آئے نہ آئے, ہم نے تو اذان دینی ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا نہیں پڑھتا دی مرضی ہے. تو یہ سلسلہ سلاسل ہے, یہ ہمارا پوائنٹ کرنے کے. فوج اپنی ہے, فوج کے بغیر, اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی ملک سروائیو نہیں کرتا. لیکن فوج سارا کچھ نہیں ہوتی ہے, فوج ملک نہیں چلا سکتی ہے. دیکھیں, ایک ہوتے ہیں اسٹریٹ سمارٹ, میرے دوست نے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی. ایک ہوتے ہیں ایکڈیمک, ایک ہوتے ہیں اسٹریٹ سمارٹ. سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اسٹریٹ سمارٹ ہوتا ہے, ساتھ اس کو تھوڑی سی ایکڈیمک آ جائے تو پلس, وہی ملک چلائیں گے. پاکستان کی عوام ہی ملک چلائے گی. دے نیڈ ٹو رن. یہ جو آپ نے گھوسلہ اتنے سال ہمیں سناتے رہے کہ عوام بیوقوف ہے اور کرپٹ لوگوں کو چوز کرتے ہیں. کرپٹ تو بھائی جان یہ تھے لوگ, سیاست دانوں کو گندا بھی انہوں نے کیا, کرپٹ بھی انہوں نے کیا, پھر بتایا بھی قوم کو کہ یہ کرپٹ ہیں, لیکن پیچھے بیٹھ کے ساری گیمیں کرتے رہے, تھرو آؤٹ کرتے رہے. اب ندیم انجم اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکے گا, عاصم منیر اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکے گا. یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. ابھی آپ کو لگ رہا ہے 4 بندے آپ کے ارد گرد 4 بندے ہیں فوجی کھڑے ہیں, وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, اینڈ یو فیل دیٹ نتھنگ. آپ یقین کریں, باہر دیوار کے باہر بھی کوئی دنیا ہے, کنٹونمنٹ کے باہر بھی کوئی دنیا ہے. آپ کے جو ریٹائرڈ افسران ہیں, جرنیل ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, جو لوگ ہو چکے ہیں دنیا میں گھوم پھرے, ان سے جا کے بات کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کیسے چلتی ہے. پاکستان کو شدت کے ساتھ, پاکستان میں اتنی خرابیاں, لیکن جڑ سامنے آ گئی ہے, اور وہ جڑ ہے پاکستان کے جرنیل. ان کو سوچنا یہ ہے کہ لیٹ دا تھنگز ورک. جب تک وہ چیزیں نہیں چلیں گی, پرچے درج نہیں ہوں گے, بے گناہ. تو عمران خان بھی تو بھگت رہا ہے نا, 200 پرچے عمران خان بھگت رہا ہے, وہ بتا رہا ہے ہر جگہ میں بے گناہ, ٹی وی پہ آ کے بتا رہا ہے کہ میں بے گناہ, میرے اوپر جس نے کیس کرے, یار یہ اس کو کرنے دیں. جب تک یہ سارا پروسیس نہیں چلے گا, پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. آپ جو مرضی کر لیں. 3 سال کے لیے ایک بندہ آتا ہے جی, عاصم منیر صاحب 3-3.5 سال کے لیے آئے ہیں, انہوں نے ایکسٹینشن لے لی ہے اپنے تعلقات یوز کر کے 6 سال کے لیے. 6 سال کے بعد وہ بندہ چلا جائے گا. کہاں جائے گا رب جانتا کہاں جائے گا, لیکن اس کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس کے بعد ہم نے لپیٹ کے الماری رکھ دینا, پیک کر دینا پاکستان کو, پاکستان اس کے بعد بھی چلنا ہے. لیکن یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں, یہ کسی کو امپریس نہیں کر رہی ہیں. آپ برے طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں. آپ کو موحد پیرزادہ جیسے لوگ چاہیے, آپ کو عمران خان جیسے لوگ, عمران ریاض جیسے لوگ چاہیے, جو اس ملک کو چلائیں گے, یہی لوگ چلائیں گے. آپ چونکہ بیسیکلی ڈفر ہیں, اس لیے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اس بات کو ایکسیپٹ کریں, اور جب تک آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آپ آگے چل ہی نہیں سکیں گے. اور ہمارا کام ہے پن پوائنٹ کرتے رہنا جہاں ہمیں نظر آئے ایز عام پاکستانی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.